هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان تمام کی تمام صورتوں میں سورۃ الفاتحہ کا سب سے بڑا مقام ہے۔ البتہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کی حامل آیت الکرسی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس آدمی کے اور موت کے درمیان، اس آدمی کے اور جنت کے درمیان
صرف رکاوٹ موت ہے، جیسے ہی وہ آدمی مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور وہ طویل روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جس میں وہ صدقۃ الفطر بلکہ جو بیت المال کی جگہ تھی، روزانہ ایک چور آتا تھا اور وہ چوری کرتا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑتے تھے اور وہ ہیلے اور بہانے کرتا تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو بعد میں اس نے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تھا کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اپنے بستر پر آ کے آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے صبح تک شیاطین جو ہیں ان سے اس آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین خاص طور پہ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ درست بات کی ہے۔ آیت الکرسی جو یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، جو ڈائریکٹ نام ہے اور جو ضمیروں کے ساتھ نام ہیں، یہ 19 مرتبہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوا ہے۔ گویا کہ یہ قرآن مجید کی واحد آیت مبارکہ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے۔ ویسے یہ چھوٹی آیت مبارکہ ہے، پڑھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اپنے معنی میں اور اپنے مفہوم میں یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید اور اللہ رب العالمین کی توحید کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کا جو تعارف ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 12 دلیلوں کا سہارا لیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے 12 طریقوں سے اس بات کا جواب دیا۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ الحی ہے۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ یا تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق پیش کی جائے جو ہمیشہ سے زندہ تھی، ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی، یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ ہر چیز سے پہلے ہے، اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ رب العالمین موجود ہوں گے، تو اللہ کو کبھی موت نہیں آتی۔ دوسری دلیل یہ ہے القیوم، اللہ تعالیٰ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، لوگوں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، وہ کسی سہارے کے بغیر قائم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ کسی بھی سہارے کے بغیر قائم ہے۔ ہم کسی نہ کسی سہارے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ ہمیں کوئی کھانا نہ کھلائے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی کھانا نہ کھلائے ہم کھا نہیں سکتے، بیمار ہو جائیں تو چل پھر نہیں سکتے۔ بسا اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اپنی دل کی دھڑکنوں پر قادر نہیں ہیں، ہم اپنے سانس کی آمد و رفت پر قادر نہیں ہیں، اپنے پیشاب اور پخانے کا جو نظام اور انتظام ہے ہم تو اس کے اوپر قادر نہیں ہیں، ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اپنی نیند اور اپنی بیداری پر قائم نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ خود بھی قائم ہے اور لوگوں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔
یا تو اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو تلاش کیجئے جو ساری کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسری دلیل ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند اور اونگ جو ہوتی ہے نا یہ انسان سے طاقتور ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نے آج کے بعد سونا نہیں ہے، تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نیند کو مات دے دے اور وہ کہے کہ میں نیند کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند اور اونگ جو ہے یہ انسان سے طاقتور ہے، اور اگر اللہ بھی سونا شروع کر دے اور اللہ کو بھی اونگ آتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے بھی طاقتور ہے، جبکہ اللہ سے طاقتور تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ ہی اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے آسمان بھی میرے ہیں زمین بھی میرے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ میرا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یحییٰ علیہ السلام تھے نا، اللہ نے جب بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا تو وہ اپنے لوگوں کو توحید کی مثال دے کے بات سمجھاتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے خالص مال سے سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا، پھر اس غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، جو بھی تم کام کرو گے، جو بھی محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، جتنے پیسے ملیں گے وہ لا کر کے تم نے مجھے دینے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ غلام جو ہے جسے اس کے مالک نے خریدا تھا وہ محنت کرے، مزدوری کرے، پیسے کمائے اور پیسے کما کر کے کسی اور کو دے دے تو کیا یہ مالک کو اچھا لگے گا؟ بھائی یہ آسمان بھی اللہ کے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ سے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی اللہ سے سفارش کرنا چاہے تو وہ اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ جب کہیں گے تب کوئی آدمی سفارش کر سکتا ہے، جس کے بارے میں کہیں گے اس کے بارے میں سفارش ہو سکتی ہے۔ اللہ جتنی سفارش کہیں گے اتنی سفارش ہو سکتی ہے، اور اللہ جب سفارش کا کہیں گے تب سفارش ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سفارش اس سے کی جاتی ہے جو سفارشی بڑا ہوتا ہے اور جس سے سفارش کی جاتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ اسے ہر صورت سفارش ماننا ہی پڑتی ہے۔ تو اللہ سے تو بڑا بھی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے بات کو منوا سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، جب اللہ کہیں گے تب سفارش ہوگی، جتنے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اتنے لوگوں کے بارے میں سفارش ہوگی۔ اللہ کے سامنے سفارش کرنا تو بہت دور ہے نا، کوئی اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے چھٹی اور ساتویں دلیل یہ ہے لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم سے کوئی بندہ بھی علم لے نہیں سکتا، کوئی عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی غیب جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جان نہیں سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر تھے نا، جب وہ دونوں سفر کر رہے تھے، صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل ہے، تو دیکھا یہ کہ ایک چڑیا نے سمندر میں کچھ ٹھونگے مارے اور ایک یا دو دفعہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ لیا، تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کی، جتنا ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے
جو چڑیا ہے وہ اپنے چون سے پانی پیتی ہے نا، ہم ساری دنیا کا بھی علم اکٹھا کر لیں، اللہ کے علم سے اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حاضر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب اللہ کے مقابلے میں ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا ہم پلہ اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ 8ویں دلیل یہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، اور لوگوں نے اللہ کی کرسی کا انکار کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی کرسی موجود ہے اور اللہ اس کرسی کے اوپر براجمان ہوتے ہیں، اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی کرسی سے چھوٹا ہے، زمین بھی کرسی سے چھوٹی ہے، اور یہ ساری جو کائنات ہیں کرسی کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کی کرسی بڑی ہے، اور وہ کرسی آسمانوں کے اوپر کیسے موجود ہے ہم ان کی کیفیات کو نہیں جانتے، چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کیفیتوں کو بیان ہی نہیں کیا، ہم نہیں جانتے۔ البتہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں۔ 9ویں دلیل یہ ہے لا یؤودہ حفظہما، یہ آسمان اور یہ زمین اور اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو حفاظت ہے نا اللہ کو تھکاوٹ میں نہیں ڈالتی، اللہ کو اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ وہ آسمانوں کے نظام کو چلاتا ہے، وہ زمینوں کے نظام کو چلاتا ہے۔ باپ اپنے گھر کے ذمہ داری جب نبھاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی، گھر والے، کبھی کبھار وہ اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ رب العالمین ہے، تمام کے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انسانوں کا عالم الگ ہے، حیوانوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات کا جہان الگ ہے، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات کا جہان الگ ہے، ہواؤں میں رہنے والے پرندے ان کا جہان الگ ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کا جہان الگ ہے۔ اللہ ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق نعمتیں دے رہا ہے، لیکن اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی تھکن اور تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ 10ویں اور 11ویں دلیل یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ سب سے بلند تر ہے، العظیم سب سے بڑا ہے، نہ اللہ سے اوپر کوئی چیز ہے اور نہ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے۔ یہ اللہ نے 11 دلیلوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ان 11 میں سے کوئی ایک صفت بھی مخلوق کے اندر پائی جائے تو ہم مان سکتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق میں ان 11 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی بندہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔